اس لیے باجید بستامی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جنت 2 قدم ہے. کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا مطلب جنت 2 قدم ہے؟ فرمایا اے دوست تیرا پہلا قدم تیرے نفس پر آئے گا تو تیرا دوسرا قدم جنت میں پہنچ جائے گا. تو جنت 2 قدم ہے. نفس کی خواہشات کو اگر پورا کریں گے تو پھر علم سے محروم ہو جائیں گے. یاد رکھنا نفس پرستی، شہوت پرستی، سرپرستی، زن پرستی یہ سب کی سب بت پرستی کی اقسام ہیں. خدا پرستی کوئی اور چیز ہے. تو ہم نے خدا پرستی سیکھنی ہے، خواہشات کی پوجا نہیں کرنی. ہم نے اپنے رب کی مرضی پر عمل کرنا ہے اور یہ سب سے مشکل کام ہے. جس طالب علم نے اپنے نفس کو لگام دے دی، لوہے کا لنگوٹ باندھ لیا، سمجھ گئے؟ لوہے کا لنگوٹ باندھ لیا، اللہ تعالیٰ پھر علم کے دروازے اس بندے کے لیے کھول دیتے ہیں. تو یہ 4 چیزیں اگر ہمارے اندر آئیں گی تو ہمیں رسوخ فی العلم نصیب ہو جائے گا. تو طلباء ان 4 چیزوں کو مد نظر رکھیں. اب 2 باتیں اساتذہ کی خدمت میں ادب کے ساتھ. اچھے معلم کے اندر 2 چیزیں ہونی ضروری ہے. پہلی چیز اخلاص. پڑھانے کا مقصد اللہ کی رضا ہو، اخلاص ہو. جب اخلاص ہوتا ہے نا تو انسان جھگڑوں میں نہیں پڑتا، فتنوں میں نہیں پڑتا، سازشوں میں نہیں الجھتا، پھر وہ اللہ کے دین کا کام کرتا ہے. اخلاص ہو. اور یہ اخلاص بڑی نعمت ہے. ہمارے حضرات نے اس کا اتنا خیال رکھا کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ایک کافر کے سینے پہ چڑھ بیٹھے، چاہتے تھے کہ خنجر ماریں. اس کافر نے منہ پر تھوک دیا، آپ پیچھے ہٹ گئے. اس نے کہا کہ آپ نے مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ فرمایا میں تجھے پہلے اللہ کے لیے قتل کرنا چاہ رہا تھا، جب تم نے تھوک پھینکی مجھے غصہ آیا. اب اگر قتل کرتا ذاتی انتقام بھی شامل ہوتا، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا کہ میں کوئی کام اپنی ذات کے لیے نہیں کرنا چاہتا. ایسے غصے کے عالم میں بھی اس بات کا لحاظ رکھا کہ میرا ہر کام اللہ کے لیے ہو. اس کو اخلاص کہتے ہیں. حضرت اختر ثانی رحمۃ اللہ علیہ فراغت کے بعد جب ابتدا میں کانپور تشریف لے گئے تو قریب کے دیہاتوں میں کچھ اہل بدعت لوگ بھی تھے. حضرت نے ایک مرتبہ جلسہ رکھوایا اور اپنے استاد شیخ خلیل رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا. شیخ خلیل رحمۃ اللہ تشریف لائے اور انہوں نے آ کر مضمون بیان کرنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ کی شان کے جو وہ چاہتے تھے مضمون بیان ہو وہی شروع ہو گیا. جب مضمون اپنے عروج پر تھا اس وقت ایک عالم مولانا لطف اللہ علی گڑھی جو مائل بدعت تھے، ملان تھا اس طرف تھوڑا سا، وہ آگے. اب ان کو دیکھ کر تو لوگوں نے یہ سوچا کہ اب وقت ہے مضمون بیان ہونے کا. جیسے ہی وہ آ کر بیٹھے شیخ علی رحمۃ اللہ نے فرمایا وما علینا الا البلاغ اور بیٹھ گئے. اب اس طرح تقریر یکدم بند کر دینا عجیب سی لگی. خیر بعد میں کھانے کے دسترخوان پر مولانا فخر الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، چونکہ بڑے تھے، استاد تھے، دارالعلوم کے بڑے تھے، انہوں نے پوچھا شیخ علی رحمۃ اللہ سے کہ بھائی وہ تو وقت تھا بیان کرنے کا. مولانا لطف اللہ آئے تھے تو آپ نے تو یکدم ہی تقریر بند کر دی. آپ نے فرمایا ہاں مجھے بھی یہی خیال آ گیا تھا، اب وقت آیا ہے بیان کرنے کا. میرے دل نے کہا اب یہ اس کے لیے ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگا. بیان کے دوران بھی اس کا خیال کہ میری ہر بات اللہ کی رضا کے لیے ہو. اگر یہ اخلاص آ جائے تو پھر دینی اداروں کے سب جھگڑے ختم ہو جائیں. اخلاص بڑی نعمت ہے اللہ کی رضا کی.
یہ اتنی اہم چیز ہے کہ علم کی کمی عمل پوری کر جاتا ہے، عمل کی کمی اخلاص پوری کر جاتا ہے، مگر اخلاص کی کمی کبھی پوری نہیں ہوا کرتی، کبھی پوری۔ اس لیے فرمایا الا للہ الدین الخالص مخلصین لہ الدین۔ باجی دوستانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ سورہ طٰہٰ پڑھی، رات کو خواب میں کیا دیکھا کہ نامہ اعمال میں سورہ طٰہٰ سونے کے سیاہی سے لکھی ہوئی ہے، لفظوں سے لکھی ہوئی ہے۔ بڑے خوش ہوئے کہ اللہ رب العزت نے میری سورت کا پڑھنا قبول فرما لیا۔ اب خوشی خوشی خواب میں اپنے نامہ اعمال کو دیکھنے لگے، ایک صفحہ جو الٹا تو اس پر کچھ جگہ خالی نظر آئی، تو بڑے حیران کہ بھئی یہ خالی جگہ کیا؟ تو خواب ہی میں دل میں خیال آیا کہ جب میں یہ الفاظ پڑھ رہا تھا میرے قریب سے ایک آدمی گزرا تھا اور میرے دل میں بات آئی تھی کہ یہ میری قرات سن کے خوش ہوگا، میں کتنا اچھا پڑھ رہا ہوں، دل میں خیال آنے پر پروردگار نے ان آیتوں کے ثواب سے محروم فرما دیا۔ یہ اخلاص اتنا اہم ہے۔ تو سب سے پہلی چیز اخلاص ہو، خلوص ہو، کام کرنا، اور دوسری چیز اختصاص۔ ایک چیز اخلاص، اور فقط اخلاص سے بھی کام نہیں چلتا تعلیم و تعلم کا، مخلص بڑا ہو پلے کچھ نہ ہو، آتا جاتا کچھ نہ ہو تو اس کا خلوص کیا کام آئے گا، طلباء کو کیا فائدہ ملے گا؟ اختصاص، تخصص حاصل ہو ہر اس کتاب میں جس کو یہ پڑھانا چاہتے ہیں، اگر نہیں تو اپنے مطالعے سے حاصل کریں۔ ایک مضمون ملا ہے، اب کما حق محنت کیجئے تاکہ آپ کو اس میں تخصص حاصل ہو جائے پڑھانے۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند میں یہ دو نعمتیں تھیں، اخلاص بھی تھا، اختصاص بھی تھا۔ جو مضمون ان کے پاس ہوتا تھا سبحان اللہ اس مضمون میں وہ بادشاہ ہوتے تھے۔ شرح تہذیب دارالعلوم کی طرف سے پڑھانے کے لیے ملتی تھی، تو سب سے پہلے طلباء کو کالا اصول رسالہ پڑھاتے تھے، پھر عیسیٰ غوجی پڑھاتے تھے، پھر مرقات پڑھاتے تھے۔ استعداد پیدا کرنے کے لیے سب اصل کتاب پڑھایا کرتے تھے۔ جو کتاب ذمہ لگی اس کتاب کی استعداد پیدا کرنے کے لیے 3 کتابیں پہلے پڑھاتے تھے، پھر اسے پڑھاتے تھے، اور آج جن کو شرح تہذیب دی جاتی ہے وہ سارے سال میں اس کو نہیں ختم کر پاتے۔ استعداد سننے کی ہوتی تھی، پڑھاتے مرقات تھے، آج پڑھا سلم رہے ہوتے ہیں، استعداد مرقات کی ہوتی ہے۔ اختصاص نہیں، وعد کر کے طلباء کو بھگتا دینا تو آسان کام ہے، مگر علم کے ساتھ دیانت نہیں، امانت یہ بددیانتی کہلاتی ہے۔ انصاف ہو، انسان اس مضمون میں اختصاص پیدا کرے، خوب پڑھے۔ ہمارے اکابرین کا یہ حال تھا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنی لائبریری کی کتابوں کو نکلوا کر دھوپ میں رکھا، سردیوں میں بارش کے موسم میں بھیگ جاتی ہیں چیزیں کہ دیمک نہ لگ جائے، تو جب رکھا تو طالب علم نے کہا کہ حضرت ایک کتاب کے 5-6 صفحے دیمک نے کھا لیے، فرمایا بھائی دوسرا کاغذ جوڑ دو، اس نے دوسرا کاغذ لگا دیا۔ حضرت اب کیا کروں؟ فرمایا بھائی جو عبارت حذف ہو چکی وہ لکھ دو۔ اس نے کہا حضرت مجھے تو زبانی یاد نہیں، اصل نسخہ ہے نہیں، میں نے تو یہ کتاب کئی سال پہلے پڑھی تھی، بھول گیا۔ فرمایا بس بھول گئے؟ کون سی کتاب؟ کہنے لگا حضرت میں وزیر۔ فرمایا کہاں سے عبارت منقطع ہوئی؟ اس نے کہا فلاں سے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے زبانی 6 صفحے کی عبارت اس بچے کو کتاب پر لکھوا دی۔ ان کو یہ اختصاص حاصل تھا۔ مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ نے سلم کو 200 مرتبہ تسبیح کے ساتھ پڑھا، ان کی زندگی کتابوں میں گزرتی تھی، کثرت مطالعہ کی ان کا شوق ہوتا تھا۔ اختصاص
تخصص ہو، پھر دیکھیے کام کیسے بنتا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے، ان کا نام تھا نور محمد پوٹوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے شرح میں تعامل پوٹوی کتاب دیکھی ہوگی، سنا ہوگا۔ پونٹا ایک شہر ہے جو ملتان سے قریب کوئی 70-75 کلومیٹر دور، اس سے مین سڑک سے 30 کلومیٹر اندر، 30 کلومیٹر اندر طلباء 30 کلومیٹر پیدل سفر کر کے سر پہ سامان اٹھا کے ان کے پاس پڑھنے کے لیے جاتے۔ 300 طلباء گاؤں میں ان کے پاس پڑھا کرتے تھے۔ یہ عجیب تھا، 30 کلومیٹر پیدل، وہاں ٹانگا بھی نہیں جاتا تھا، سر پہ سامان رکھ کے طلباء 300 کلومیٹر۔ یہ ایک بات عرض کروں کہ طلباء پڑھیں یا نہ پڑھیں، یہ جاتے وہی ہیں جہاں پڑھائی اچھی ہو، یہ پکی بات ہے۔ علامہ شریف کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ خیر المدارس سے قاسم العلوم آ گئے، تو ایک طالب علم جو تھا وہ بھی قاسم العلوم پہنچ گیا، تو ایک استاد نے دیکھا، اس نے کہا آپ یہاں کیسے؟ کہنے لگا وہ شیخ الحدیث صاحب آ گئے، شیخ الحدیث صاحب آ گئے۔ اس نے کہا شیخ الحدیث صاحب پڑھائیں گے بخاری شریف اور تو ابھی مرکات کے درجے میں ہے، تو تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ کہنے لگا حضرت جہاں بڑے استاد محنت کرنے والے ہو، چھوٹوں کو خود بخود محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ بھی عجیب بات کہ طلباء ہمیشہ وہاں جاتے ہیں جہاں پڑھائی اچھی ہو، تو 30 کلومیٹر سفر کر کے اندر جاتے اور طلباء ان سے پڑھتے۔ اور اللہ نے ان کو کیا مقام دیا تھا؟ نور محمد پوٹوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا خیر محمد جلیندری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مدرسے کے سالانہ جلسے میں اکابرین کی موجودگی میں کہا شمس النحات تشریف لائے، یعنی نور محمد پوٹوی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے شمس النحات کے نام سے پکارا، لقب سے پکارا۔ اب ایسے محتاط بندے کا کسی کو شمس النحات کہنا کوئی معنی رکھتا ہے؟ یہ ان کا اللہ نے علم دیا تھا۔ اور اللہ اکبر، عجیب اتنا کمال تھا علم میں کہ فرمایا کرتے تھے اگر ساری دنیا سے شرع جامی کو ضبط کر لیا جائے، مٹا دیا جائے، اور پھر کوئی آدمی نور محمد کے پاس آ کر کہے کہ شرع جامی کی ضرورت ہے، میں اسے متن اور حاشیے کے ساتھ دوبارہ لکھوا سکتا ہوں۔ یہ اختصاص حاصل تھا۔ اور پھر اللہ نے ان کو 2 شاگرد دیے، عباد اللہ، دونوں کا نام عبداللہ، سبحان اللہ، ایک عبداللہ بہلوی رحمت اللہ علیہ، ماشاء اللہ مفسر قرآن، شیخ طریقت۔ چنانچہ حضرت جب آتے تھے شجاع آباد میں تو عبداللہ بہلوی رحمت اللہ علیہ نے دالوں کے تمام طلباء سے کہا تھا کوئی ان کے جوتیوں کو ہاتھ نہ لگائے، یہ اعداد میں حاصل کروں گا۔ چنانچہ شیخ آتے تھے تو محتمم حضرت کے جوتے خود اٹھایا کرتے، عبداللہ بہلوی رحمت اللہ، اور دوسرے ان کے شاگرد عبداللہ درخواستی رحمت اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو ایسے ایسے شاگرد دیے۔